السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک خاص بات بتانے والے ہیں جو اکثر ہم سبھی غلطی کرتے ہیں۔ آیت الکرسی کو کس وقت پڑھنے سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ آپ سے درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ لوگوں کو یہ ساری باتیں اچھے سے سمجھ آ سکیں، اور آپ بھی ثواب کے حقدار بننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اپنے دوستوں، عزیزوں، بھائیوں اور بہنوں میں شیئر کریں۔ چلیے اب شروع کرتے ہیں۔ آیت الکرسی کا وظیفہ قرآن کے عظیم عمل میں سے ہے اور اس کے تعمیل انسان کے لیے ہر طرح کے شر اور برے اثرات سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی ہے۔ یہ آیت انسان کو جادو، حسد، بری نظر اور شیاطین سے محفوظ رکھنے میں مددگار ہے، لیکن کچھ ایسا احوال اور اوقات ہے جس میں آیت الکرسی یا کسی بھی وظیفے کو پڑھنے سے فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔ آیت الکرسی یا کسی بھی قرآن وظیفے کو پڑھنے میں نیت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دارومدار نیت پر ہے۔ اگر کسی عمل کی نیت صحیح نہ ہو تو اس عمل کا اثر الٹا ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص آیت الکرسی کو کسی غلط مقصد کے لیے، جیسے کہ کسی کو نقصان پہنچانے یا دوسرے سے حسد کرنے کے ارادے سے پڑھتا ہے تو اس سے نفع کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔ قرآن اور وظیفے کو صرف اللہ کی رضا اور خیر کے لیے استعمال کرنا چاہیے، ورنہ یہ عمل اپنے اصل مقصد کو کھو دیتے ہیں۔ بنا وضو یا ناپاک حالت میں پڑھنا قرآن اور ذکر کا ایک احترام ہے۔ آیت الکرسی کو پڑھنے سے پہلے وضو ہونا چاہیے۔ اگر وضو نہ ہو تو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ناپاکی حالت میں کبھی بھی نہ پڑھیں۔ ناپاک حالت اسلام میں طہارت کی بہت اہمیت ہے اور ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ صاف اور پاک رہنا عبادت کا ایک ضروری حصہ ہے۔ قرآن کی آیت، خاص کر آیت الکرسی، ہر مومن کے دل میں خاص مقام رکھتا ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت میں کئی احادیث آتی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ یہ آیت ہمیشہ انسانوں کو ہر طرح کے برے اور شیطانی اثر سے بچاتی ہے۔ اگر کسی شخص نے ناپاک حالت میں آیت الکرسی یا دوسری قرآنی آیت پڑھنے کا رجحان اپنا لیا تو اسے پورا اثر نہیں ملتا۔ یہ احکامات انسان کو یہ یاد دلاتا ہے کہ دینی عمل کے لیے ضروری ہے اور باطنی پاکیزہ ضروری ہے۔ اس میں اللہ کا حکم ہے کہ اس کے کلام کو پوری عزت اور حرمت کے ساتھ ادا کیا جائے۔ کچھ لوگ صرف عادت سے آیت الکرسی یا اذکار پڑھنے لگتے ہیں، لیکن دل سے اس میں یقین اور تقویٰ نہیں دیتا۔ جب انسان کسی بھی وظیفے کو پورا یقین اور خلوص سے پڑھتا ہے تب اس کا اثر ہوتا ہے۔ صرف زبان سے پڑھنا اور دل میں یقین نہ رکھنا، یا صرف زبان سے پڑھ کر اور دل میں بس جانا، لیکن ہمیں عمل کا اثر کم کرنا ہے۔ یقین اور ایمان کے بغیر وظیفہ پڑھنا صرف زبان کا عمل رہ جاتا ہے اور روحانی اثرات میں کمی آ سکتی ہے۔ شرک اور جادو کے مقصد سے آیت الکرسی کو یا کسی بھی قرآنی وظیفے کو اگر کسی غلط نیت سے، جیسے کسی جادو یا برے مقصد سے استعمال کیا جائے تو یہ گناہ ہے، یہ شرک کے قریب ہے، اور اللہ کے ساتھ شرک انسان کو گناہ میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ کا پاک کلام صرف اس کی امید اور حفاظت کے لیے ہے، اور اگر یہ کسی اور کام کے لیے ہے یا کسی غلط نیت سے استعمال کیا جائے تو یہ الٹا نقصان کا سبب بنتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی حفاظت کا وظیفہ صرف اللہ پر یقین اور ایمان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی قرآنی عمل کا پورا اثر تبھی ہوتا ہے جب وہ اللہ کی رضا اور اخلاص کے ساتھ ہو جائے۔ آیت الکرسی کو صحیح وقت، نیت اور احترام کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے تاکہ اس کا پورا فائدہ حاصل ہو۔ یہ ایک عظیم وظیفہ ہے جو انسان کو برائی، بری نظر اور شیاطین سے محفوظ رکھتا ہو، لیکن صرف تبھی یہ قرآن اور سنت کے مطابق اور صرف اللہ پر پورا یقین اور اخلاص کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو شیئر کر کے آپ بھی ثواب کے حقدار بنیں۔
جلد ہی ملتے ہیں ایک ایسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔